اگلا سوال ہے کہ میں استھما کا مریض ہوں، پرماننٹ ہوں، دمے کا مریض، روزے بھی بڑے شوق سے رکھتا ہوں، لیکن بعض دفعہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو انہیلر کا استعمال کر لیتا ہوں، کیا یہ روزہ باطل کر دیتا ہے؟ یہ مشکل سوال ہے. دیکھیں، انہیلر کے اوپر اگر ہم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو سگریٹ پینے والے بھی میدان عمل میں اتر آئیں گے، کیونکہ بعض لوگ جو انہیلر کو صحیح کہتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیلر سے کوئی چیز آپ کی یعنی معدے میں تو نہیں جاتی، وہ تو پھیپڑوں میں جاتا ہے، تو وہ تو سر سگریٹ بھی پھیپڑے میں جاتا ہے. بہرحال اس میں کوئی نہیں تو پھر تو وقفے جا کے فرحان صاحب نے سگریٹ لا دینا، میں کیا کراں گا، ریکارڈنگ ہی روک گئی تھے. نہیں، ایک طرف نشہ ہے، دوسری طرف مجبور. نہیں نشہ اسے کو چھوڑیں، روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں. جیسے گالی دینا ہے تو گناہ ہے، لیکن گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس وقت جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو رہی ہے روزہ توڑنے کے اعتبار سے. سگریٹ پینا صحیح ہے غلط ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں غلط ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آپ انہیل کر رہے ہیں جس طرح کہ انہیلر کر رہے ہیں، وہ بیماری کی جیسے کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی مسئلہ ہے، ساڈا بھی کام چالو نہیں ہوتا جو تک پیئیں گے نہیں. کتنے لوگ ہیں وہ افطاری سگریٹ سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں معدہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ ان کا وہم ہے، اس طرح نہیں ہوتا. انتہائی نقصان دہ چیز ہے سگریٹ، تو یعنی سختی سے اس کو منع کرتے ہیں. تو انہیلر کے اوپر آ جائیں. اب آپ انہیلر کا جو مسئلہ ہے نا، اب چونکہ قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی شخص دمے کا مریض ہے اور اس کو بھی ہر دفعہ نہیں کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے انہیلر لینے کی، اگر وہ اتنا انہیلر لے لیتا ہے ایک سانس کو جاری کرنے کے لیے، تو اجتہاداً اس کا روزہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ شرعی ایک مریض ہے. کئی ایک چیزیں تو ہم ویسے بھی انہیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گاڑیوں کا دھواں. آپ پتہ ہے اس وقت انڈیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ دلی شہر میں روزانہ ہر بندہ 40 سگریٹ کا دھواں انہیل کرتا ہے فضا سے بغیر سگریٹ پیے. کڈا بڑا عذاب ہے جی، ایک بندہ سگریٹ بھی نہ پیتا ہو اور وہ 40 سگریٹ کا دھواں انہیل کر رہا ہو، اس کے پھیپڑے تباہ و برباد ہو رہے ہوں. وہ جو فاگ آ جاتی ہے، وہ جو گرمیوں اسموگ جسے کہتے ہیں، اسموگ پلس فاگ، تو اس کے علاوہ بھی یعنی جو انڈسٹریز کا دھواں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈیزل یا ان چیزوں کے دھوئیں کی وجہ سے کوئی روزہ توڑنے کا حکم تو نہیں کسی کو لگاتا، اور ظاہر ہے وہ ہم خود بھی نہیں انہیل کر رہے ہوتے تو آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو خود انہیل کرنے والا معاملہ. تو اس میں یعنی اگر کوئی زیادہ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو وہ جس روزے میں انہیلر استعمال کرتا ہے نا اس روزے کو شمار کر لے، لیکن احتیاطاً اس کا ایک فدیہ بھی دے دے کہ کل کو اگر وہ روزہ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے نا، تو وہ فدیہ اس کے ایکویلنٹ قبول کیا جائے. باقی جو پرماننٹلی مریض ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب شوگر کا مریض ہے وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ جو ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو یہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا اتنی کیٹاسٹرافی کنڈیشن پر؟ نہیں، مسئلہ ہے نا کہ اس لیے اپلائی نہیں ہوتا کہ اسلام کہتا ہے کہ مریض پہ روزہ ہے ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ میں آیا نا، 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک مسافر کو ہے، ایک مریض کو، کہ وہ مؤخر کر سکتا ہے. اور وہ مریض جس کو صحت یاب ہونے کی امید ہو، جس کو صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو وہ کب مؤخر کرے گا؟ جب دمے سے ٹھیک ہو جائے گا. سر دمہ تو پرماننٹ اٹیچ ہے آپ کے ساتھ، وہ تو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہونا. مؤخر کب کرے گا بندہ؟ جو قرآن پاک میں آیا کہ مسافر ہوگا اور مریض، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سفر سے واپس آ جائے گا. ایک مریض ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو اب وہ کیسے مؤخر کرے گا؟ وہ فدیہ ہی دے گا نا اس کے بدلے. ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے گا، جو قرآن میں آیا. اور جو بندہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے چلیں وہ تو معاملہ الگ سے. ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ اپنا جب سحری کرتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں اور کچھ چیزیں گوشت کی صورت میں یا اس طرح کی چیزیں ریشے پھنس جاتے ہیں دانتوں کے درمیان اور پھر وہ روزے کی حالت میں زبان پر بھی آ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو اس طرح سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا اگر وہ تھوک دیا جائے کھانے کے بجائے؟ نہیں، تھوکنا ہی چاہیے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نماز میں ہوتے ہیں. جس طرح آپ افطار کر کے، جی نماز میں بھی آپ افطار کر کے مسجد میں پہنچے ہیں، جا کے کلی بھی کی ہے آپ نے، جب آپ جناب مسجد میں پہنچے ہیں ادھر اور نماز آپ نے نیت کی ہے، پھر بھی منہ میں کوئی چیز آ گئی ہے
تو اب ظاہر ہے کہ وہ آپ اندر تو نہیں کر سکتے, اس کو باہر ہی نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر فجر کی نماز ہے تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اگر اندر کریں گے, ادھر تو نماز ٹوٹے گی, ادھر تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا. تو اس کا سلوشن یہ ہے, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے, آپ نے مسجد میں قبلہ کی جو دیوار ہے نا اس پہ تھوک کا نشان بلغم کا دیکھا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے کھرچا. سر یہ ہے پروٹوکول. کبھی کسی مفتی نے صفائی کی ہے مسجد کی؟ وہ تو اپنی جوتیاں بھی صاف نہیں کرتے ہیں. میں مفتیوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کے بیہاف پہ, کیونکہ وہ وارث ہیں نا علماء, دین کے علماء. میں ظاہر ہے میں کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام تو یہاں نہیں لوں گا نا, کیونکہ وہ کلیم تو نہیں کر رہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں, یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں نا. صفائی کی, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کا خدا اس کے سامنے ہوتا ہے, تمہیں اگر تھوک آ جائے تو اپنا تھوک اپنے بائیں پاؤں کے نیچے پھینک کے اسے مسل دو, اور یا اپنے تھوک کو اپنے دامن میں لے کے اسے یوں مسل دو. تھوک تو ظاہر پاک ہے نا, مسل سکتے ہیں ہم. یا آپ کو رومال رکھ لیں, ٹیشو میں ایسے نکال کے دوبارہ ایسے رکھ دیں. اور یہ پاؤں والا جو کام ہے یہ سر آپ نے کلین والی مسجد میں نہیں کرنا. یہ اس مسجد کے لیے ہے جہاں پہ مسجد نیچے مٹی کی ہو اور آپ جوتی میں نماز پڑھ رہے ہوں. سنت ہے نا, صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے جوتی میں بھی نماز پڑھی ہے, لیکن کالی والی مسجد میں نہیں, پیوڈ مسجد میں. وہاں اگر آپ کو تھوک آ جاتی ہے, یا آپ جنازہ پڑھانے گئے ہیں, وہ عموماً لوگ جوتیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, علیحدہ بات ہے جوتی نکال کے پھر جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. جو لگتے مشکار ہی ہے نا, جوتی تو پھر ہی تھلے ہی ہے نا, تو وہ تھوک آپ اس طریقے سے پھینک دیں. بلکہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ یہ آپ علیہ السلام نے یہ جب بلغم صاف کیا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کو بتایا گیا کہ یہ ایک امام مسجد ہے جس نے تھوک پھینکا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے, اور آندہ یہ نماز کے لیے ہے تو اس کو امامت سے اتار دو, جو قبلہ رخ منہ کر کے تھوکتا ہے. تو کھانا کھا کے آپ سحری کر کے گئے, آپ کے منہ میں کوئی ذرات تھے, ان کو آپ اپنے دامن میں نکال لیں, مطلب منہ سے باہر منہ سے نکال لیں, جیب میں پھینک دیں. صحیح. ٹھیک ہے, چادر میں پکڑ لیں, لیکن اس کو اندر نہیں کرنا. ٹھیک ٹھیک ہے, یا تھوڑی دیر سنبھال کے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں منہ میں سنبھال کے, لیکن وہ پھر تھوک جمع ہو جائے گی, مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور یہی معاملہ ہے افطار کا بھی, کہ افطار کے وقت بھی اگر آتا ہے تو آپ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں. اچھا, اسی کے ضمن میں وہ کھٹے ڈکار وغیرہ بھی آتے ہیں, حلق تک آ جاتے ہیں, اور ہاں وہ مسئلہ ذرا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان یعنی اوور ایٹنگ کر کے بھی آیا ہوتا ہے, تو وہ الٹی, لوگ اسے الٹی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کھٹا ڈکار منہ میں آتا ہے اور وہ اس سے پہلے کہ آپ باہر تھوکیں وہ خود بخود ہی واپس اندر چلا جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ روزہ ٹوٹ تو نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں منہ میں آ گیا, آپ کے قابو میں آ گیا, اب آپ اس کو اندر نہ لے کے جائیں, روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی منہ میں تھوک جمع کر کے نگل لیتا ہے, روزہ نہیں, تھوک سے نہیں ٹوٹتا, بلغم سے نہیں ٹوٹتا, وہ اندر کی چیز ہی اندر ہی گئی ہے نا. لیکن حکم یہی ہے کہ ان چیزوں کو باہر پھینکا جائے, اور اس میں زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً کچھ تابعین کے اقوال امام بخاری لے کے آئے نا کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے بعد ایک بار تھوک لے تو وہ کافی ہے. بعض لوگ وہ وضو کرنے کے بعد تھوکے ہی پھینکتے رہتے ہیں. ایک تھوک سے آپ کے منہ سے جو کچھ نکل گیا, باقی جو کچھ ٹھنڈک ہے نا منہ کے اندر پانی کی, تو ٹھیک ہے. آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو صحیح بخاری میں موجود ہے, عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے, باقی حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ غسل بھی کیا کرتے تھے روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, گیلی چادر اوپر رکھ لیتے تھے. آپ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی کلی بھی کر سکتے ہیں, صحیح کریں, لیکن نگلنا نہیں ہے. کلی کریں, اس کے بعد ایک تھوک پھینک دیں تو بس زبان کو ٹھنڈک پہنچ گئی نا اس کی. پانی تو باہر پھینک دیا آپ نے, وہ نہیں نکل رہے, آپ صرف زبان ذرا ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا, ذرا سکون آ جاتا ہے. اسی لیے کتا زبان باہر ہانپتا رہتا ہے. یہ مثال تو قرآن میں آئی ہے نا, اس کی میڈیکل ریزن پتہ کیا ہے کتے کی زبان ہانپنے کی؟ وہ یہی ہے, اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. گرمی میں زیادہ تر وہ یہ کرتا ہے تاکہ وہ کورڈ ایریا اس کا بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو گرمی کم لگتی ہے. کیوں شراب اسی لیے کرتا ہے. یورپ میں تو کتا منہ سے زبان ہی نکالتا ہوں. میں اور پاس ٹور پاؤں گا, ادھر ہی رہو. اچھا, تو روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ سر پہ, اور آپ پتہ یہ اعتکاف والوں کو نہانے نہیں دیتے,
اب تو چلیں روزے آہستہ آہستہ نارمل موسم میں آ رہے ہیں. ہم نے تو یعنی وہ روزے بھی دیکھے ہیں جولائی اگست ستمبر، کتنے سخت روزے، اور بدبو میں پڑے ہوئے جناب وہ اعتکاف والے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جن کپڑوں میں اعتکاف بیٹھا ہے اسی میں اترنا ہے آپ نے. اچھا، اور وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ ہو آپ غسل بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو بھی کیا تو اعتکاف گیا. یہ پرانے فتوے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ وہ فتاوی رضویہ کی کوئی ایک جلد دریافت ہوئی جس میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ جو فنائے مسجد ہے نا وہ مسجد کے حکم میں داخل ہے. ادھر اگر کوئی بلا وجہ بھی چلا جائے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور فنائے مسجد کیا ہوتا ہے؟ مسجد کی آؤٹر باؤنڈری کے اندر جتنا ایریا ہے وہ تو بہت بڑا ہے، صحیح، پارکنگ ایریا، ٹوائلٹس، وہاں بلا مقصد بھی جائیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، وہ مسجد میں شمار ہوگا. اور یہ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا نا، نبی علیہ السلام کا فتویٰ اس سے بھی آگے ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر بھی چھوڑنے گئے تھے اعتکاف کی حالت میں. آپ نے گھر بھی جا سکتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے، یا گھر سے کوئی کھانا دینے والا نہیں تو آپ اعتکاف سے کھانا کھانے کے لیے گھر جا سکتے ہیں. مسجد میں ٹوائلٹ ٹھیک نہیں ہے، یا مسجد میں ٹوائلٹ تو ہے اس میں لوٹے جو ہیں وہ گندے پڑے ہیں جس طرح ہماری مسجد میں ہے، وہاں تو گزرنے کو دل نہیں کرتا، تو آپ گھر جا سکتے ہیں اپنے ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے گھر جا سکتے ہیں، کھانا کھانے، اور کوئی کام نہیں ہے کرنا. ایک کام کر کے واپس آ جاؤ. یہ ہوتے کوئی ٹی وی لا کے تھے جناب فلمہ لا کے بیٹھ جاؤ، بس جو یعنی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کر کے آپ واپس آ جائیں. روزے کے دوران ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، صابن استعمال کر سکتے ہیں، جو مرضی کریں. آپ کتنی بار مرضی نہ آئیں، کپڑے جتنی بار مرضی چینج کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تو یہ بتائیں کہ یہ اتنی سختیاں بیجا خود سے علماء کیوں کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں بھی آپ آسانیاں بتا رہے ہیں لوگوں کو، حدیث میں بھی یہی الفاظ یہ ہیں. حدیث میں تو آسانیاں ہی آئیں گی نا. نہیں، حدیث میں بھی یہی ہے نا کہ تبشروا ولا تنفروا. ہاں، بخاری مسلم حدیث ہے لوگوں کو خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو. تو یہ بیجا سختیاں پیدا کرنے کا کیا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سختیوں کے چونکہ وہ بانی ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج ہے. آپ کو تو اتنی مشکل باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ بوٹی دھاگے کے ساتھ باندھ کے اگر کسی کے منہ میں لٹکائے اور باہر کھینچ لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ جب تک آپ مسئلہ سنیں نا کبھی دماغ میں آئے گا نہیں. لیکن یہ سختی تو نہیں، یہ تو نرمی ہے جی. خام ایک بندہ بھوکھا ہے انہوں بوٹی جناب اتنی کراڑے والی پا کے کھینچ رہے ہو، وہ تو کہے گا ویچ ہی رہے یار کیا کر رہے ہو، نرمی کتنے گئی ہے، انہوں تو چھیڑنے لی گل ہے جناب. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کسی گھوڑے کو یوں بلا رہا تھا اور اس کے دامن میں کوئی دانے نہیں تھے، تو وہ جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا. تو امام بخاری نے کہا کہ جی جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے حدیث نہیں لوں گا. تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، آپ کے گلے میں جو بوٹی ڈال کے باہر نکال رہے ہیں، آپ کے ساتھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے. آگے چلے جی، اور کوئی سوال؟ اچھا، یہ والی بات ویسے یہ گھوڑے والی بات یہ ہے، بات صحیح ہے یا یہ کہانی ہے؟ نہیں، کہانی ہے یعنی ہمیں سے غرض نہیں. ہم جتنی بھی کہانیاں سناتے ہیں نا وہ اس لیے سناتے ہیں کہ جو کہانیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں نا ہم اس کی صحت میں نہیں پڑھتے، وہ کہانیوں کے تحت آپ بھی پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر یہ بڑھیا والا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں کہ نبی علیہ السلام پہ کوڑا پھینکتی تھی، لیکن چونکہ اس کو ایک تلقی بالقبول حاصل ہے، لوگ بیان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مزے لے کے بیان کریں آپ. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر ہم کوڑا تو نہیں پھینکتے، آپ سے صرف سوال پوچھتے ہیں تو آپ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، تو آپ پھر یہ واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم یہ آپ کو اینٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب کے طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. صحیح، اس چکر میں نہ پڑ جائے کریں. ٹھیک 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 ہے. وہ پھر اس طرح کے نا جناب عجیب عجیب واقعات، وہ کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے، عرض کر دیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے تو ان بزرگوں کا یعنی حکمران وقت کا جھگڑا ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ. تو حکمران وقت نے یہ سزا دی کہ ایک بھوکا شیر رکھا ہوا تھا، تو بزرگوں کو وہ پکڑ کے لے گئے ایک جگہ، ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑ دیا. سر اے بزرگ ہوں کوئی آ جائے تو لے کے آؤ، تجربہ کرا دینے تھانوں، اتنا سوکھا کم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیر جا کے ان کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، شیر پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا.
تو وہ پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کا میں سوچنا شروع ہوں کہ شیر کا تھوک ناپاک ہے یا پاک ہے. لوگ یہ سوچ رہے سن کہ شیر نے چھڑ کیوں دیتا. دیکھا بزرگ کتنا تقویٰ ہوتا ہے بزرگوں کا, کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شیر نے من وڈیا کیوں نہیں, وہ یہ سوچ رہے سن کہ تھوک پاک ہے یا ناپاک ہے. تو ایمان کی مٹھاس تھی نا. اچھا, تو ویسے حضرت صاحب شیر کا تھوک جو ہے نا وہ ناپاک ہی شمار ہوگا, جنگلی جانور ہے نا, ظاہر کتے پہ ہم قیاس کریں گے نا, صحیح, وہ اس میں آتا ہے نا نکیلے دانتوں والا. تو اب ہم صرف ایک معصومانہ سا سوال کرتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ کو شیر کے کاٹنے سے بچایا تھا, اس نے آپ کے جسم کو پلید کیوں کروا دیا اس شیر کے تھوک سے؟ سوال ہے نا. شیر آگے کول بہ جانا انجن دم لانا شروع کر دینا, بس پھر ٹھیک سی. لہذا اے جڑا نا واقعہ نو تھوڑا چینج کرو. شیر نے بھی غلو پلید کر چھڑیا نا, گستاخی تو وہ بھی ہو گئی ہے. پلید کا بزرگ نو پلید کرتا انہیں. صحیح. اچھا, اگلا سوال علی بھائی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی کمزوری یا ڈی ہائیڈریشن وغیرہ اگر ہو جائے, اگر ایسی صورت میں بحالت مجبوری روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے, تو اس کے بدلے صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا یا 60 روزے رکھنے پڑیں گے, یا اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا؟ روزہ توڑ سکتے ہیں نہیں, بیماری کی حالت میں تو ظاہر ہے انسان کی جان سب سے قیمتی چیز ہے, اور جب اس طرح کا روزہ توڑیں گے تو پھر اس کا کفارہ نہیں ادا کرنا ہوگا بلکہ صرف قضا کرنی ہوگی. یہ آپ یہ 3 ٹرمنالوجی سمجھ لیں, ایک ہے روزے کا کفارہ, ایک ہے روزے کی قضا, اور ایک ہے روزے کا فدیہ. ٹھیک ٹھیک ہے. فدیہ یہ ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو بیماری سے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے, تو ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے. وہ قرآن میں ہے طعام الفدیہ مسکین کو دیا جائے. اچھا, قضا یہ ہے کہ بندے نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, بعد میں صحت ہوئی یا عورت کے مخصوص ایام تھے اس کے روزے چھوٹ گئے, بعد میں اس نے روزے رکھے, جتنے روزے چھوٹے وہ اتنے روزے رکھ لے, وہ روزے کی قضا ہے, ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. کفارہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کے روزہ توڑا تو وہ کفارہ کیا ادا کرے گا. بیماری جان بوجھ کے نہیں ہوتی, یہ تو مجبوری ہے نا. صحیح. سفر میں روزہ توڑنا یہ بھی مجبوری ہے, یہ جان بوجھ کے نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کا روزہ توڑوا دیا تھا سفر میں. آپ سفر میں روزہ رکھ لیں, بعد میں آپ کو اندازہ ہوا کہ یار میں تو نہیں نماز سکتا آدھے سفر میں, تو آپ روزہ توڑ دیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی کفارہ نہیں, کوئی فدیہ نہیں, صرف ایک روزہ بعد میں رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. کفارہ اس صورت میں ہے کہ اگر میاں بیوی نے ازدواجی تعلق قائم کیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, پھر وہ ایک غلام آزاد کریں گے کفارے کے طور پہ. اس کے بدلے ایک روزہ تو رکھیں گے ہی رکھیں گے, ایک غلام آزاد کریں گے. اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے 60 روزے رکھیں, 60 روزے نہیں رکھ سکتے اور وہ بھی مسلسل, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. اور یہ جو کفارہ ہے نا 60 مسکینوں والا یا 60 روزے رکھنے والا, یہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے اگر کوئی روزہ توڑ لے تو ہے. کھا پی کے جو روزہ توڑتا ہے نا اس کے لیے کفارے میں اختلاف ہے. حنفیوں کے نزدیک کھا پی کے بھی جو روزہ توڑتا ہے اس کا بھی یہی کفارہ ہے, جبکہ امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی تعلق قائم کر لیں تو وہ روزہ توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو میں امام بخاری کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں, اور اس کو سپورٹیو ایک وہ روایت بھی ہے نا, المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھا پی کے روزہ توڑ لے تو وہ اللہ سے استغفار کرے اور اس کے بدلے ایک روزہ اور رکھ لے, اور تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے, حسب توفیق جتنا وہ کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ میاں بیوی کا تعلق قائم کر کے روزہ توڑنا اور کسی کا کھا پی کے روزہ توڑنا یہ بہت ایکسٹریم ہے. یہ عقل بھی نہیں مانتی کہ دونوں کی سزا ایک لیول کی ہوگی, کیونکہ وہاں تو بچنا بھی ممکن تھا, یہاں تو وہ اپنے ایک بھوک سے مغلوب ہو گیا یا پیاس سے مغلوب ہو گیا اور اس نے تو روزہ توڑ دیا. وہاں جو مغلوب ہونے والا معاملہ ہے وہ تو اس کے کنٹرول میں تھا, وہ بچ بھی سکتا تھا, اس کو ڈیلے بھی کر سکتا تھا. یہ تو نہیں ہے کہ اس نے تعلق نہیں قائم کیا تو اس نے مر جانا تھا یا پیاس کی وجہ سے اس نے یہ ہو جانا تھا. وہ چیزیں کنٹرول والی تھیں, یہ کنٹرول والی نہیں تھی.